یہ بات آ گئی ہے تخلخل اور تکاثف کی، یاد ہے؟ تو فرماتے ہیں یار یہ تخلخل اور تکاثف جو ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں، کئی اطلاقات ہیں اس کے۔ فرماتے ہیں ایک اطلاق تو اس کا یہ ہے کہ تخلخل کہتے ہیں انتفاش کو، تکاثف کہتے ہیں اندماج کو۔ سمجھا گئی ہے؟ تخلخل کہتے ہیں انتفاش کو، تکاثف کہتے ہیں اندماج کو۔ انتفاش کیا ہوتا ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے وَهُوَ أَن تَتَبَاعَدَ الْأَجْزَاءُ وَيُدَاخِلُهَا جِسْمٌ غَرِيبٌ، کہ جسم کے اجزاء ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بیچ میں بعد آ گیا، اور اس جگہ میں جو ایک دوسرے سے دور ہو گیا نا، تو ایک جز اور دوسرے جز کے درمیان میں ایک ناشنا جسم داخل ہو گیا، تو اس خلا کو پر کر دیا، جیسے ہوا داخل ہو گئی، جسم کے اجزاء ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو دو جزئینوں کے درمیان جو خلا آ گیا، اس خلا کے اندر ایک جسم غریب ناشنا جو ان اجزاء کے مناسب نہیں ہے، یعنی ہوا، وہ داخل ہوئی۔ یہ ہے انتفاش۔ اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اے میاں، تمہاری رضائی جب پرانی ہو جائے، اس کا کپڑا میلا کچیلا ہو جائے، اور اس کا روئی جو ہے وہ ادھر اکٹھے ہو جائے، کچھ ادھر اکٹھے ہو جائے، ادھر اکٹھے ہو جائے، جس کے اندر پھر آسمان نظر آتا ہے، تو اس رضائی کو جب آپ توڑ دیتے ہیں، اس کا روئی نکالتے ہیں، تو کدھر لے جاتے ہو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے؟ ڈینڈتی کے پاس۔ کوئی کرتا ہے نا، وہ ایک بندہ جو وہ رباب کی طرح وہ شے کو لے کے، اس کا ایک وہ تسمہ ہوتا ہے نا باندھا ہوا ایک سر کے ساتھ دوسرے سے، پھر وہ اس کو روئی کو ایسا ملا کے اس کے دھاگے کے، اور سوٹی سے اس کو اس دھاگے کو مارتا ہے نا، تو وہ روئی صاف ہو کر گویا کہ پھول کر ادھر آ جاتا ہے، اور پھر وہ مارتا ہے۔ پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہو؟ ہاں، اس بندے کو کیا کہتے ہو جو یہ کام کرتا ہے؟ مشینیں اب آ گئی ہیں، نہیں درکان وہ نہیں، درکان تو لکڑی کا کام کرنے والے کو، نہیں چکی نہیں ہے یہ، چکی والے کے پاس اکثر یہ مشین ہوتی ہے۔ اچھا، مشین تو خیر مشینیں اب لگی ہیں، مشین کی بات نہیں ہے، یہ ایک آلہ ہے، جیسے یہ رباب نہیں ہوتا، رباب وہ لکڑی کا وہ جو بجاتا ہے، اسی طرح لکڑی کا یہ ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے، اس کے اس سرے کے ساتھ بھی ایک تسمہ باندھا ہوا ہوتا ہے، اس سرے کے ساتھ بھی باندھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی لکڑی اتنی سی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس میں وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس تسمے کو ایسا کھینچنے کی، تو وہ تسمہ رکھ دیتے ہیں روئی کے اندر، وہ گندی روئی کے اندر، اور اس سوٹی سے اس کو ایسا اس دھاگے کو مارتے ہیں، تو وہ بڑی آواز بھی کرتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا ہے پھر تم نے؟
مشینی لوگ ہو نا، مشینی زمانے میں پیدا ہوئے ہو نا، اس لیے تم نے کیا دیکھا ہے. پہلے زمانے میں دیہاتوں میں یہ بندہ جو یہ کام کرتا تھا نا، بالخصوص یہ بہار کے موسم میں، چونکہ بہار کے موسم میں رضائیاں تو لوگ پھر ہٹا دیتے ہیں، تو رضائیاں تو میلی کچیری ہو گئی ہوتی ہیں، تو لوگ رضائیوں کو کھولتے ہیں پھر صفائی کے لیے. ہاں، دوبارہ وہ نیا استر اس کو پہناتے ہیں نا، تو روئی کی صفائی کرتے ہیں. تو بالخصوص یہ بہار کے موسم میں یہ بندے جو ہوتے تھے، اس کو ڈینڈتی کہتے ہیں. ڈینڈتی پشتوں میں ڈینڈتی، وہ ڈینڈت کرتا ہے، ڈینڈت، اس کو ڈینڈت کہتے ہیں اس کے آلے کو. تو یہ ڈینڈتی جو ہوتا تھا، یہ بہار کے موسم میں گلی کوچوں میں گھومتا تھا، وہ ڈینڈت لے کے. وہ ایک ہی وہ تھوڑا سا آلہ ہوتا ہے لکڑی کا، وہ کاندھے پر رکھ کر وہ گھومتا تھا کہ بھئی کسی کی رضائی ہو، کسی کی روئی جو ہے وہ صاف کرانی ہو تو ڈینڈتی آ گیا ہے. سمجھائیے، اس کو کہتے ہیں نفش. یہ روئی، ہاں روئی سکڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کی صفائی جب کرتے ہیں، اس کا دھوڑ نکل جاتا ہے نا، جب وہ نفش کرتے ہیں، اس کو ڈینڈت کرتے ہیں، تو اس کا میل کچھ ہے، اس کے اندر جو گرد ہوتا ہے یا کوئی، واقعی وہ بڑا گرد ہوتا ہے اس کے اندر، وہ قریب نہیں جا سکتا بندہ بغیر اس نے بھی اپنے ناک اور منہ باندھا ہوا ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفش. اب روئی کا جب نفش ہو جاتا ہے تو اس کے اجزاء دور دور ہو جاتے ہیں نا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، لیکن پھر وہی ڈینڈتی کو آپ کور دیتے ہیں رضائی کا، کہ بھائی اس کو وہی ڈینڈتی کرتا تھا یہ کام، کہ جب وہ نفش کر لیا اس کے بعد انہی روئی کو وہ استر الٹا کر کے نا، تو اس کو بچھا دیتے ہیں زمین کے اوپر الٹا کر کے. تو اس کے اوپر وہی روئی جو اس نے صاف کی ہے وہ اٹھا کر اس کو ایسا پھیلا دیتے ہیں رضائی کی طرف مناسبت سے، اس کو صحیح طریقے سے ہاتھوں سے پھیلاتے تھے. آج کل تو مشینیں آ گئی ہے، پھیلا کر تو استر کو الٹا رکھا ہوا ہے، تو اس کے دوسرے طرف کو اس کے اوپر ادھر لے آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ملفوف روئی. ملفوف، کہ آپ نے اس کو گویا کہ دبا دیا اور رضائی کے اندر اس کو پھر سمیٹ لیا. سمجھ آئیے؟ تو اب میاں انتفاش ہو گیا تو اجزاء، روئی کے اجزاء ایک دوسرے سے دور ہو گئے، تو ہوا گھس گئی بیچ میں. سمجھ آئی؟ لیکن پھر جب آپ نے روئی کو صفا کر دیا، صفائی اس کی ہو گئی، پھر رضائی کے اندر آپ نے اس کو ملفوف کر دیا، لپیٹ لیا، تو پھر جتنا آپ نے لپیٹا اتنے حصے سے ہوا نکلتی گئی، تو اندماج ہو گیا. سمجھا گئی ہے؟ یہ آپ کے دادوں کے زمانے کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ آپ کے کہیں دادوں کے زمانے میں یہ ڈینڈتی ہوا کرتا تھا. آج کل ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، وہ مشینیں ہو گئی ہے نا، بس آسانی آ گئی، بجلی سے چلتی ہیں مشینیں، وہ لوگ لے جاتے ہیں، بس وہ روئی جو ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، پھر ادھر ہی وہ رضائی کے اندر ڈال لیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. وقد يطلق التخلخل على الانتفاش. تخلخل کا اطلاق ہوتا ہے انتفاش پر. انتفاش کیا ہوتا ہے؟ وهو ان تتباعد الاجزاء، وہ یہ کہ جسم کے اجزاء میں تباعد آ جائے، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. ويداخلها جسم غریب، اور اس بعد میں داخل ہو جائے کیا؟ ایک جسم غریب، جیسے ہوا ہے. غریب اس لیے کہا، غریب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، سمجھائیے، بلکہ اس لیے غریب ہے کہ ان اجزاء جسم کے مناسب نہیں ہے، وہ الگ ایک اور جسم ہے، جیسے ہوا.
کالقطن المنفوش، جیسے وہ روئی منفوش ہوتی ہے جس کا انتفاش ہوا. ہمیں آئیے. والتکاثف، تکاثف کا اطلاق ہوتا ہے علی الاندماج. اندماج کیا ہوتا ہے؟ کہتے وہو ان تتقارب الاجزاء، وہ اجزاء جب پھر آپس میں قریب ہو جائیں، بحیث یخرج ما بینہا من الجسم الغریب، اتنے قریب ہو جائیں کہ وہ جو جسم غریب داخل ہو گیا تھا وہ اس سے نکل جائے. کالقطن الملفوف بعد نفشہ، جیسے وہ روئی جس کو آپ نے رضائی کے اندر بند کر دیا، بعد نفشہ، اس کے ڈینڈت کرنے کے بعد، نفش کے بعد. نفش سے تو پھیل گیا تھا نا، تو آپ نے اس کو پھر لپیٹ لیا، رضائی کے اندر بند کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں تکاثف، اندماج، تکاثف. سمجھ آئیے. یہ تو ایک معنی ہوا تخلخل اور تکاثف کا. دوسرا معنی کہتے ہیں وقد یطلقان علی رقۃ القوام وغلظہ. سمجھ آئیے. اے میاں، تخلخل یہ حکیم لوگ دوائیاں بناتے تھے نا، معجون بناتے تھے. تو یا اسی طرح سمجھو جب آپ گھی پگھلاتے ہیں، گھی پگھلاتے ہیں، یہ قوام کا لفظ تو اصل میں وہی دوائیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں سمجھانے کے لیے گھی کی مثال کہ جب گھی آپ آگ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، جمع ہوا گھی ہے، تو تھوڑا تھوڑا وہ گرم ہوتا ہے، پھیلتا ہے. تو پہلے وہ اس کی پگھلائی جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، جب اچھی طرح گرم ہو جاتا ہے پورا، تو وہ پورا پھیل جاتا ہے، پورا پھیل گیا. تو قوام نرم ہو گیا، گھی کا قوام نرم ہو گیا، پورا جب گرم ہوا تو نرم ہو گیا. لیکن اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ ہانڈی سے اتار لیں گے اور سردی کے موسم میں آپ تھوڑی دیر اس کو رکھ لیں گے، تو پھر قوام غلیظ ہو جائے گا، جم جانے کی طرف چلا جائے گا. سمجھائیے. تو یہ قوام کے رقت کو تخلخل، قوام کے غلظ کو تکاثف. سمجھ آئیے. یہ بھی تخلخل اور تکاثف کا ایک معنی آتا ہے. اس لیے فرمایا وقد یطلقان علی رقۃ القوام وغلظہ. سمجھ آئیے. اچھا، اب کہتے ہیں یار یہ تخلخل کرتے ہوئے یہ اس کا خارج میں اس کا کوئی وجود بھی ہے تخلخل کا؟ کہتے ہیں ہاں سمجھاتا ہوں، ہے خارج میں بھی اس کا وجود ہے. کہتے ہیں ایسا کرو میاں کہ ایک بوتل لے لو، بوتل جس کا سوراخ تنگ ہو. یہ عطر وغیرہ کے جو بڑی بوتلیں ہوتی ہیں نا، بڑی، ایک تو چھوٹی ہوتی ہوتی ہیں، وہ نہیں، بڑی بوتل. تو بعض ایسے ہوتے ہیں وہ تیل جس میں آتا ہے، خوشبودار تیل، جس کے سوراخ جو ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے. دیکھیے کبھی؟ یہ بھی نہیں دیکھیے. اس تنگ سوراخ والی بوتل لے لو، اس کو پانی میں ایسا اوندا، پانی میں اوندا کرو، الٹا کرو، تو پانی اندر نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس بوتل کے اندر ایک جسم موجود ہے جو پر ہے، وہ لہذا دوسرے جسم کے اندر جانے کی ضرورت، خلا نہیں، جگہ نہیں.
اس بوتل کے اندر ہوا موجود ہے، ہوا بھی جسم ہے، تو آپ نے اس کو الٹا کر دیا پانی کے اندر، تو جگہ نہیں ہے اس کے اندر، تو کیوں جائے گا پانی اندر؟ جگہ نہیں۔ اچھا، لیکن اب ایسا کرو کہ اس تنگ منہ والی، تنگ سوراخ والی بوتل ہے نا، اس کو منہ میں رکھو اور اس کو چوسو کرو، لیکن اس سوراخ کے اوپر آپ کے ہونٹ برابر، بوتل کے کناروں پر آپ کے ہونٹ برابر لگے ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ادھر سے سوراخ ہو گئے تو ادھر سے ہوا داخل ہو جائے گی اندر، بوتل کے اندر چلی جائے گی۔ ہونٹوں کے اندر صحیح طریقے سے اس کو بند کریں اور پھر چوسیں، اور پھر فوراً اس کے اوپر انگلی رکھیں اس کے سوراخ پر۔ اب پانی کے اندر الٹا کرو تو پانی اندر چلا جائے گا۔ کبھی یہ تجربہ کیا ہے؟ اب پانی اندر جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب چوسا اس کو تو ہوا کا ایک حصہ اس سے باہر آ گیا۔ سمجھا گئی یہ؟ اچھا، اب خلا تو محال ہے، ایسا تو نہیں ہو سکے گا کہ ہوا کا کچھ حصہ بھی نکلا اور وہ بوتل کے جتنے حصے سے ہوا نکلی ہے وہ حصہ خالی رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خلا تو مطلقاً محال ہے، ایک آن کے لیے بھی محال ہے۔ لہذا جتنی ہوا آپ نے کھینچی اس سے، جو ہوا اس کے اندر رہی اس میں تخلخل آ گیا، تو اس نے اس خلا کو پر کر دیا۔ سمجھا گئی؟ اچھا، پھر جب آپ نے اس کو منہ بند کر کے پانی کے اندر رکھا تو پانی کی برودت اور ٹھنڈک کی وجہ سے وہ جو ہوا میں تخلخل آیا تھا اور وہ ہوا بڑھ گیا تھا جس نے خلا کو پر کیا تھا، اس میں تکاثف آ گیا، وہ سکڑ گیا، پھر سکڑ گیا۔ سمجھا گئی؟ تو جگہ خالی ہو گئی تو پانی اندر چلا گیا۔ تو یہ ہے تخلخل اور تکاثف، کہ جو آپ نے چوسنے کے بعد جو جگہ خالی ہو گئی، جو ہوا اس کے اندر تھی اس نے تخلخل کیا تو اس جگہ کو پر کر دیا۔ سمجھائیے؟ پھر جب آپ نے اس کو پانی میں الٹا کر دیا تو پانی میں تو برودت ہے، ٹھنڈک تو ہے، تو ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ہوا جو اندر تھی بوتل کے، وہ ہوا سکڑ گئی اور جگہ خالی ہو گئی۔ تو جیسے جگہ خالی ہوئی پانی اندر چلا گیا۔ سمجھ آئیے؟ تو فرمایا کہ میاں اس تخلخل اور تکاثف کا وجود خارجی بھی ہے، یہ صرف ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ ترجمہ کرو میاں۔ وَمِمَّا دَلَّ عَلَى تَحَقُّقِهِمَا، اور وہ شے جو دلالت کرتی ہے تکاثف اور تخلخل کے تحقق پر، کہ دونوں متحقق ہیں، موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان القارورۃ ضیقۃ الراس، وہ بوتل جس کا سوراخ تنگ ہو، ضیقۃ الراس۔ سمجھا گئی ہے؟ اذا کبت علی الماء، جب اس بوتل کو الٹا کرو گے پانی میں تو فلا يدخلها الماء اصلا، پانی بالکل داخل نہیں ہوگا ابتداءً جب آپ الٹا کرو گے۔ سمجھائیے؟ لیکن فاذا مست مسا شدیدا، جب اسی چیز کو، بوتل کو آپ نے منہ میں رکھ دیا اور اس کو، اس کے ہوا کو کھینچا، بند کر کے مس کر دیا، کھینچ دیا، مسن قویا، ثم کبت علیہ، پھر پانی میں الٹا رکھ دیا تو دخلها الماء، پانی اس میں چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے ایک مرتبہ تخلخل ہو گیا تو دوسرے مرتبہ تکاثف ہو گیا نا۔ اس لیے فرماتے وما ذالک لخلأ حدث فیہا بالمس،
یہ پانی جو اندر چلا گیا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی خلا رہ گیا تھا تو اس خلا میں پانی چلا گیا، کیوں کہ لامتناعہ، خلا تو ایک آن کے لیے بھی ممتنع ہے، ہو نہیں سکتا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ لأن المس اخرج بعض الہواء، اس چوسنے نے بوتل سے بعض ہوا کو نکال دیا، وَأَحْدَثَ فِي الْهَوَاءِ الْبَاقِي تَخَلْخُلًا، اور جو باقی ہوا رہ گئی اس کے اندر تخلخل کا حدوث کر دیا، تخلخل پیدا ہو گیا، پھول گیا، تو فَكَبُرَ حُجْمُهُ، تو اس ہوا کا حجم بڑھ گیا، بحیث یشغل مکان الخارج ایضاً، اتنا بڑھ گیا کہ وہ خارج جو ہوا ہو چکا ہے اس کی جگہ کو بھی اس نے مشغول کر دیا، سمجھ آئیے. ثم اوجد فیہ البرد، پھر جب پانی میں تم نے اس کو الٹا کر دیا تو اب پانی اندر چلا گیا، سمجھ آئیے. تو یہ کیوں چلا گیا؟ کہتے ثم اوجد فیہ البرد الذی فی الماء، پانی کے اندر جو برودت ہے اس برودت نے موجود کر دیا، کیا چیز موجود کر دیا؟ تکاثفن، کہ وہ ہوا اب سکڑ گئی، تکاثف، سمجھ آئیے، برودت کی وجہ سے تکاثف پیدا ہوا، فصغر حجمہ، تو اس ہوا کا حجم، تو جب کم ہوا تو وہ عاد بطبعہ الی مقدارہ الذی، اپنی طبیعت سے اس مقدار پر آ گیا، کان لہ قبل المس، سمجھا گئی ہے. تو فدخل فیہ الماء، پانی اس میں داخل ہو گیا، ضرورت امتناع الخلأ، کیونکہ خلا تو ممتنع ہے. ہاکذا قالوا، یہ انہوں فلاسفہ نے تخلخل اور تکاثف کے وجود کے لیے دلیل بتائی ہے کہ یہ اس کا تحقق ہے، سمجھا گئی ہے. لیکن میبزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یار باقی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تکاثف کی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جب تم نے کھینچنے کے بعد، ہوا کھینچنے کے بعد، چوسنے کے بعد پھر اس کو پانی میں الٹا کر دیا تو پانی داخل ہو گیا، تو داخل ہوا کیوں؟ کہ تکاثف آ گیا اس ہوا میں. اور تکاثف کیوں آیا؟ کہ پانی میں ٹھنڈک ہے، تو وہ ہوا جو اندر تھے وہ سکڑ گئی ٹھنڈک کی وجہ سے. کہتے ہیں یار یہ ٹھنڈک کی بات مت کرو، سخت گرم پانی میں الٹا کرو پھر بھی پانی جائے گا اندر، سمجھائیے نا. اس لیے یہ مت کہو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے وہ تکاثف آ گیا، سمجھائیے، کہ بالکل جوش دیے ہوئے پانی میں الٹا کرو وہ چوسنے کے بعد تو پھر بھی پانی جائے. تو اگر برودت کی وجہ ہوتی تو پھر گرم پانی تو نہیں جانا چاہیے، حالانکہ پھر بھی جاتا. اس لیے تکاثف اور تخلخل ٹھیک ہے، لیکن یہ برودت کی وجہ بنانا یہ ٹھیک نہیں، سمجھ آ گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اقول الظاہر ان التکاثف ہا ہونا لیس لبرد الماء، کہ یہ جو تکاثف آیا ہے یہ پانی کے ٹھنڈک کی وجہ نہیں ہے میاں. فإن التجربۃ شاہدۃ، کہ تجربہ گواہ ہے، بأن القارورۃ المذکورۃ، کہ وہی قارورہ جس کا ذکر ہوا، اذا کبت علی الماء الحار جدا، کہ جو بہت زیادہ گرم پانی ہو اسی میں الٹا کریں گے تو یدخل فیہا، پھر بھی وہ داخل ہوگا. تو لہذا برودت والی وجہ مت ذکر کرو، باقی تخلخل اور تکاثف والی بات ہو ٹھیک ہے.